شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام ارحم الراحمین سے جو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ہستی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو رسول اللہ کے آنکھوں کی نور ہیں، صحابہ کرام کے دلوں کے سرور ہیں، سردار نوجوان جنت ہیں، حیدر کرار کے لخت جگر ہیں، بی بی فاطمہ کے نور نظر ہیں، استقامت کے جبل احد ہیں، بلندیوں کی منتہا ہیں۔ آج ہم کربلا کا دردناک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی وفات کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا کہ خیبر اور خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ آج اس علی کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف اکیلا حسین کس طرح لاکھوں کے مجمع کو فنار کر رہا ہے۔ تو اچانک فوج یزید پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگی تو امام حسین ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس آواز کا سننا تھا کہ حضرت امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ پھر کچھ ظالموں نے ان کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کی طرف تیروں کا نشانہ باندھنے لگے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوجوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، اور جس کے پاس بھی کوئی چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار دور سے پھینکنے لگا، اور جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی نا، اس نے کربلا کے میدان کی گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکنا شروع کر دی۔ آپ کے جسم مبارک پر بہت زخم آئے، آپ کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک امام حسین گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ تو اتنے میں امام حسین کا گھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے وہ امام حسین کے گرد دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔
تاکہ میں ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس کو نہ لگ جائے۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کو بھول گئے جو حضور کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا۔ بس امام حسین کربلا کے میدان پر اپنا سر رکھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے ان کے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آئے اس کو امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلے جائیں۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ اتنے میں شمر نے اپنا خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا، ان کے پورے خاندان کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو سنا کہ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ حسین کو اس امتحان کے لیے چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، حق پہ ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتا کہتا شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر لٹکا دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا اور امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے پاس جو بھی چیزیں تھی وہ بھی لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین نے ایک انگوٹھی پہنی تھی۔ جب اس شخص نے انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی تو نہ اتری تو اس نے امام حسین کی انگلی کاٹ دی اور وہ انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو کربلا کے میدان میں ادھر سے ادھر گھسیٹا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ کے جسم سے سروں کو کاٹ دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ جن کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی گئیں، یہ ان کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس حسین پر کہ جس کے جسم کے ٹکڑوں کو میدان کربلا میں بکھیرا گیا۔ سلام ہو اس حسین پر کہ جس نے اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر دی لیکن اسلام پر آنچ بھی نہ آنے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین کی غم میں آسمان بھی رویا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی۔ تو چلیے اب ہم آپ کو اس سفید کبوتر کا واقعہ سناتے ہیں جو 61 ہجری 10 محرم کی شام کو آسمان سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بغیر کفن کے پڑا ہے۔ تو وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور نواسہ رسول کا خون کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہے۔ یوں وہ سب کبوتر مکہ میں آ کر غم حسین میں رونے لگے اور پھر اس کبوتر نے حضرت امام حسین کے غم میں اپنے آپ کو خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے گرد چکر لگانا شروع کرنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر جب ان لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کا علم ہوا تو انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ
یہ کبوتر پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں جو سفید کبوتر بھی ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے، اور اسی لیے اس کبوتر کے رکھنے سے گھر میں برکت اور شفا ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔